السلام علیکم، درود و سلام ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ میرے دوستوں، کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہے کہ جب بھی ہم عمرے کے لیے جائیں گے یا ہم حج کے لیے جائیں گے تو جب بھی ہم بیت اللہ شریف کے احکامات سے فارغ ہو جائیں گے، عمرے کے احکامات سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ جائیں گے مسجد نبوی مبارک میں۔ وہاں پہ ہمارے لیے 40 نمازیں ضروری ہے، یا وہاں پہ ہمارے لیے 40 نمازیں پڑھنا ضروری، 40 دن نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں، اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں مرد ہو یا خواتین حضرات ہو، عمرے کے لیے جائیں گے وہ یا حج کے لیے جائیں گے تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، وہاں پہ ہمارے لیے ضروری 40 دن نہیں ہے، 40 نمازیں پوری کرنا نہیں ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم نے عمرے کے ایام میں جب بھی ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اگر ہم نے 40 نمازوں سے کم نمازیں پڑھی ہیں تو آیا ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر ہم حج کے لیے جائیں گے، اگر ہم نے وہاں پہ 40 نمازوں سے کم نمازیں پڑھی یا 40 دن سے کم وہاں پہ ہم نے گزاری اور 40 نمازیں باجماعت نہیں پڑھی، آیا ہمارا حج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو میرے دوستوں، یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھنا، عمرے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی مبارک میں یا حج کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی مبارک میں 40 دن یا 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس سے کم نمازیں بھی پڑھی تو ہمارا حج بھی ادا ہو جائے گا اور ہمارا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جب بھی حرمین شریف میں آ جائے، ایک حرم شریف بیت اللہ شریف ہے، وہاں پہ عمرے کے احکامات سے وہ فارغ ہو جائیں گے یا حج کے احکامات سے فارغ ہو جائیں گے تو ان کے لیے دوبارہ جانا ہے مسجد نبوی مبارک میں۔ تو مسجد نبوی مبارک میں اگر وہ آئے اور وہاں پہ ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے درود و سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے سلام پیش کیا، درود پیش کیا، اور انہوں نے 40 دن 40 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری بھی ہے، بشارت یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے، خواتین ہو مرد ہو، خواتین ہی کے لیے الگ جگہ پہ وہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے، اگر مرد ہو یا خواتین ہو انہوں نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی 8 دنوں میں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ میرے دوستو، سنت ہو یا مستحب عمل ہو، اس پر ہماری عمرے میں کوئی اثر نہیں ڈالتا، اسی کی وجہ سے ہمارے حج میں کوئی اثر نہیں پڑتا، عمرے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر ہم نے کم بھی پڑھ لیا تو ہمارا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور ہمارا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ 3 بشارتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بشارت تو یہ ہے کہ اس کو عذاب سے نجات ملے گا، آگ سے نجات ملے گا اور نفاق سے نجات ملے گا۔ یہ 3 بشارتیں ہیں، چونکہ یہ 3 بشارتیں ہر وہ بندی کے لیے اور ہر وہ آدمی کے لیے جو انہوں نے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، یہ بشارت ان کے لیے، اگر انہوں نے یہ فضیلت حاصل کیا تو ان کے لیے نور علی نور ہے، چونکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرے کے سامنے اور روز مبارک کے سامنے وہاں پہ ہم نے درود و سلام کیا، تلاوت کیا، ذکر اذکار کیا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھی، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میرے دوستوں، یہ بات ذہن میں یاد رکھنا، اگر ہم نے وہاں پہ 27 دن کی پیکج ہے اور وہاں پہ ہم نے مدینہ منورہ میں ایام کم گزاری یا 21 دن کی ہے یا 14 دن کی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، تو اس سوال کو بھول جاؤ۔ اسی وجہ سے ہمارے عمرے میں کوئی مشکلات بھی نہیں پیدا ہوتے ہیں، چونکہ اگر ہمارا عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں تو انشاءاللہ ہمارا عمرہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ یہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ایک الگ مسئلہ ہے اور ہمارا عمرہ، ہمارا حج ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور ہمارا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔